آئیے حاضری کرتے ہیں خانوادہ مخدوم سمنا کی اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کہ جن کو ہم شبیہ غوث جیلاں کہا جاتا ہے، جن کو مجدد سلسلہ اشرفیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ عظیم شخصیت کے جنہوں نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی بنیاد رکھی، اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں، حضرت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر کے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں۔ ہم آپ کی حاضری کرا رہے ہیں ہم شبیہ غوث جیلاں اعلیٰ حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آستانے کے باہر کا منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس پورے کیمپس میں خانوادہ مخدوم سمنا کی بڑی عظیم شخصیات آرام فرما رہی ہیں، لیکن اس وقت ہم آپ کی حاضری کرا رہے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں۔ جب آپ خانقاہ میں داخل ہوں گے تو اس طرح سے 3 مزارات آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے۔ ایک مزار مبارک جو آپ کی اسکرین پر یہ حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا مزار مبارک ہے، اور آپ ہی کی برابر میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا نام، اور آپ ہی کی برابر میں آپ کے شہزادے حضرت سلطان الواعظین سرکار سید شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی عالم ربانی علیہ رحمت و رضوان کا مزار مبارک ہے، اور حضرت ہی کی برابر میں سرکار سید شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان کا مزار مبارک ہے۔ اب آئیے پوری تاریخ جانتے ہیں۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں کے نام کی اگر ہم بات کریں تو حضرت کا نام سید علی حسین ہے، کنیت ابو احمد ہے، لقب اعلیٰ حضرت اور شیخ المشائخ ہے، تخلص اشرفی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب 24 واسطوں سے بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے والد ماجد حضرت سید شاہ سعادت علی علیہ رحمہ بہت باکرامت بزرگ تھے۔ آپ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے حضرت سیدنا مخدوم الآفاق عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اشرفی میاں کی ولادت کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی ولادت باسعادت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے کچھوچا شریف میں 23 ربیع الثانی 1266 کو بروز پیر صبح صادق کے وقت 1826 میں ہوئی۔ اگر تعلیم و تربیت کی بات کریں تو حضور شیخ المشائخ بچپن ہی سے بہت عمدہ خصلت اور نیک سیرت، پاکیزہ صفات اور والدین اور اساتذہ کے اطاعت شعار تھے، اور اس زمانے کے تمام بچوں میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ جب آپ کی عمر شریف کے 4 ماہ 4 دن ہوئے تو خاندانی معمول کے مطابق حضرت مولانا گل محمد صاحب خلیل آبادی نے رسم تسمیہ خوانی کرائی، جو ایک صاحب دل عارف حق اور اللہ رب العزت کے بڑے مقرب بندے تھے۔ سرکار اشرفی میاں نے فارسی کی ابتدائی کتابیں حضرت علامہ امانت علی صاحب کی چھوچوی، حضرت علامہ سلامت علی گورکھپوری اور مولانا قادر بخش کی چھوچوی سے پڑھی۔ صرف 16 سال کی قلیل عمر میں تمام علوم ظاہری کو مکمل فرما چکے تھے۔ 1290 ہجری میں حضرت اشرفی میاں نے مخدوم پاک کے آستانے پر 1 سال تک مسلسل چلہ کشی فرمائی اور معرفت و طریقت کے منازل طے فرمائے۔ آپ کی ذات والا صفات سے آثار جہانگیری نمودار ہونے لگے۔ اشرف المشائخ محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اور فیض و کرم سے اس مقدس خاندان میں جلیل القدر اولیاء اور مشائخ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ آفتاب رشد و ہدایت جس نے سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی تجدید کی وہ حضور شیخ المشائخ کی ذات گرامی ہے۔ نہ صرف بر صغیر بلکہ بلاد اسلامیہ، شام و عراق، مصر و حلب وغیرہ کا طویل سفر فرما کر سلسلہ اشرفیہ کی تجدید فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں کو مجدد سلسلہ اشرفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اشرفی میاں کو اللہ پاک نے ایسا حسن و جمال اور جاہ و جلال عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے حضرت کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر نور کی زیارت سے دل پر اتنا گہرا اثر پڑتا تھا کہ دل پکار اٹھتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جو حضرت کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو وہ تکتا رہ جاتا اور اس کو اللہ رب العزت کی یاد آتی اور وہ بے ساختہ سبحان اللہ کا ورد بلند کرنے لگتا۔ حضرت اشرفی میاں کی بیعت و خلافت کی اگر بات کریں تو 1282 ہجری میں اپنے برادر بزرگ حضرت سید شاہ ابو
ابو محمد اشرف حسین سے بیعت ہوئے اور پہلی خاندانی خلافت بھی آپ کو برادر بزرگ سے ہی حاصل ہوئی۔ ان کے علاوہ آپ کو سلسلہ قادریہ کی حضرت راج شاہ سوندھی، قادریہ منوریہ کی حضرت محمد امیر کابلی، قادریہ برکاتیہ کی حضرت سید شاہ آل رسول مارہروی اور سلسلہ چشتیہ صفویہ کی حضرت شاہ خلیل میاں صفی پوری سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ مسند سجادگی کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے برادر کبیر اور پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ ابو محمد اشرف حسین نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد آپ کو 21 سال کی عمر میں 3 ربیع الاول 1286 ہجری کو یعنی 1861 کو مسند سجادگی عطا فرمائی۔ تو سید شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان کے بعد میں خانوادہ اشرفیہ کے جو سجادہ بنے وہ سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان ہے۔ ان کا آستانہ آپ کے اسکرین پر ہے۔ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے کئی حج بھی کیے، لیکن پہلا حج 1293 میں کیا تھا اور آخری حج 1354 ہجری میں حضرت سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے کیا۔ آپ کی دینی اور تبلیغی سرگرمیوں کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے گوشہ نشینی کی زندگی کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ رسم شبیری ادا کرنے میں لگے رہے۔ آپ ہی کے مبارک عہد میں سلسلہ اشرفیہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر پھیلا، دنیا خانقاہ کی چھوٹا سے واقف ہو سکی۔ آپ تاحیات دارالعلوم اشرفیہ کے سرپرست بھی رہے۔ اس علاقے میں اصلاح و ارشاد کا کام بحسن خوبی انجام دیا۔ حضرت شیخ المشائخ اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے واضح تقریر کے ذریعے دین متین کی تبلیغ تو کی ہی، بہت سارے مدارس اور مسجدیں بھی قائم کی، ان کی سنگ بنیاد رکھ کر ان کی سرپرستی بھی فرمائی۔ تو حضرت نے اس طرح سے بھی دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ مدرسہ اشرفیہ ضیاء العلوم خیر آباد اعظم گڑھ، مدرسہ فیض العلوم محمد آباد گوہنا اور دیگر مدارس قائم فرمائے۔ آپ نے بیعت و ارشاد کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کو اپنے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال کیا۔ سلسلہ اشرفیہ کی مقبولیت آپ ہی کے باطنی کمال کا ثمرہ ہے۔ دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مصباح العلوم کی سنگ بنیاد کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مصباحی اپنے مضمون اشرفی، اشرفیہ اور اشرف العلماء میں اپنی بہن کے حوالے سے اہل مبارک پور کا آنکھوں دیکھا حال اور الجامعۃ الاشرفیہ کی تقریب سنگ بنیاد کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ مشرقی ہند کا عظیم الشان دینی دارالعلوم اشرفیہ جو اب جامعہ اشرفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی، یعنی سرکار سید شاہ علی حسین اعلی حضرت اشرفی میاں نے رکھی تھی، اور آپ ہی سے منسوب ہو کر یہ ادارہ چہار دانگ عالم میں بلندیوں کی سطح پر دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے مبارک پور اور اطراف میں حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کو میاں بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب میاں بابا پالکی پر سوار ہو کر قصبے میں آتے اور حاجی خیر اللہ دلال صاحب کے مکان واقع لال چوک پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کی زیارت کے لیے مجمع ہو جاتا، آپ کی زیارت کے لیے لوگ امڑ کر آ جاتے۔ میری بڑی بہن عابدہ بیگم اپنے بچپن کا قصہ سناتی کہ جب میاں بابا مبارک پور آتے تھے تو پورے قصبے میں عید کا سماسا ہو جاتا تھا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، ہر ایک میاں بابا کے فیوز و برکات سے فیض اٹھانے کے لیے لال چوک کی طرف رخ کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مبارک پور میں دارالعلوم اشرفیہ کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، لیکن اہل سنت و جماعت کا ایک ادارہ بنام مصباح العلوم محلہ پرانی بستی میں قائم تھا۔ جب اہل قصبہ کو جائے تنگست و مردمان بسیار کے مصداق ضرورت کے اعتبار سے ادارے کی توسیع کا خیال آیا تو مبارک پور کے رئیس اعظم جناب شیخ محمد امین انصاری نے قصبے کے چند ذمہ داروں سے میٹنگ کی، جس میں حاجی محمد عمران انصاری، حاجی محمد یوسف مناظر اشرفی، حاجی یادی علی اشرفی، حاجی محمد رفیع سوداگر اشرفی اور حاجی محمد طلحہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے پایا گیا کہ موجودہ ادارہ ضرورت کی کفالت نہیں کرتا، اس لیے اس کی توسیع کی ضرورت ہے۔ محمد امین انصاری صاحب نے ایک جگہ وقف کر دی تو اس طرح شیخ صاحب کے گھرانے کی موقوفہ زمین پر دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مصباح العلوم کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی جو امین انصاری صاحب تھے یہ اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے مرید تھے اور انہوں نے وقف کی زمین اور پھر ان کی وقف کی ہوئی زمین پر دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مصباح العلوم کا قیام عمل میں آیا، اور میاں بابا یعنی حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے چاندی کی کرنی سے اس کی بنیاد رکھی اور کہا کہ فقیر نے اپنی کر لی تو کر لی،
اب تم لوگ اپنی کرنی کر کے دکھاؤ۔ پھر اہل قصبہ نے اپنے پیر طریقت کی کرنی کی لاج رکھتے ہوئے اشرفیہ کی تعمیر میں دامے، درمے، قدمے، سخنے ایسا حصہ لیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ شرر مصباحی صاحب کی اس تحریر سے دارالعلوم اشرفیہ کے قیام کا پورا منظر سامنے آ جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان دینی امور میں حصہ داری کے لیے اپنے مریدوں کو کس طرح ابھارتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی دین اور سواد اعظم اہل سنت کو ضرورت پڑی تو حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان پیش رہے۔ تو دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مبارک پور کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد میں حضور اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان خود بھی شامل تھے۔ اسی طرح سے اس کی بنیادوں میں حضرت کے مریدوں کا دامِ درم قدم سخن ہر طرح سے حصہ رہا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے اس بڑے ادارے پر، جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس ادارے کی تمام خدمات آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اس ادارے کے ساتھ میں جو سب سے بڑا نام جوڑا جاتا ہے وہ حافظ ملت کا ہے، اور حافظ ملت خود مرید تھے سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے۔ دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف کے زمانے طالب علمی میں حضرت حافظ ملت خود مرید ہوئے شیخ المشائخ سرکار سید شاہ علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے دست اقدس پر۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دارالعلوم اشرفیہ سے لے کر کے حافظ ملت تک اس ادارے سے کتنا گہرا رشتہ اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ اگرچہ حالات نے کہیں نہ کہیں ان تاریخی حقائق پر پردہ ضرور ڈال دیا ہے، لیکن اس سچ کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ان واقعات میں سے اگر آپ کچھ بھی جانتے ہوں تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا، تاکہ آپ کے بیان کیے ہوئے واقعے کو ہم اپنی کسی بھی ویڈیو کا حصہ بنا لیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی اگر ہم بات کریں تو 11 رجب المرجب 1355 ہجری کو ہزاروں حاضرین آپ کے ساتھ ذکر خیر میں شریک تھے۔ آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے 90 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے روضہ پاک کے قریب ایک چبوترے پر واقع ہے، وہی آپ کی اسکرین پر ہے۔ آپ تمام حضرات سلام بھی پیش کر سکتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں۔ اس سلسلے سے اگر آپ کا کوئی تعلق ہے یا اس سلسلے میں آپ مرید ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا۔ ویسے تو ہر مسلمان کا اپنے بزرگوں سے رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اشرفی سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔